یہ کفر شرک نہیں بلکہ عین توحید ہے۔ اب اس میں خود انہوں نے واقعہ لکھا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 39 پہ، یہ آپ دیکھیں۔ صفحہ 39 پہ لکھتے ہیں وَقَدْ حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِّمَّنْ كَانَ غَيْرَ مَائِلٍ إِلَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابن تیمیہ رحمہ اللہ أَنَّهُ رَأَى بَعْدَ مَوْتِهِ، کہ فرماتے ہیں مجھے کئی بندوں نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے معتقد بھی نہیں تھے، ان کی طرف کوئی خاص مائل نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مجھے یہ بات بتلائی میرے استاد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ انہوں نے انہ رأى بعد موتی، کہ موت کے بعد انہوں نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، وسألہ عن شیء، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا، کانا یشکل علیہ من مسائل الفرائض وغیرہا، فرائض کے مسائل یا دیگر مسائل جو ان کو درپیش تھے، مشکل تھے، جو حل نہیں ہوتے تھے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھے، فاجابہ بالصواب، تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح جواب ان کو دے دیے۔ وبالجملتی، اب یہ بات لکھ کر آگے وہ ایک بڑا اچھا اصول بیان فرما رہے ہیں کہ وبالجملتی فہذا امر لا ينکرہ الا من هو اجہل الناس بالارواح واحکامها وشانها، کہ اس بات کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جو شخص لوگوں میں سب سے زیادہ جاہل ہو، اجہل الناس، کہ جو زیادہ جاہل ہے، جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں، کس چیز کا نہیں پتہ، بالارواح، روحوں کے متعلق، و احکامیہ، اور روحوں کے احکامات کے متعلق، و شانیہ، اور ان کے معاملات کے متعلق۔ جو انسان روح کے احکامات اور ان کے معاملات کے، ان کی کیا باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، جو شخص اس سے جاہل ہے وہی آدمی ایسی چیزوں کا انکار کرتا ہے۔ یوں تو کہتے ہیں جی تمہارے بزرگ تمہارے مردے خوابوں میں آ کے بتلاتے ہیں، جی فلاں جگہ پر مال پڑا ہوا ہے وہاں سے اٹھا لو، فلاں جگہ یہ چیز دفن ہے وہاں سے اٹھا لو، یہ اعتراضات کرتے ہیں۔ اب اس حوالے سے ایک بات علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو مواحد ہیں، پھر ان کے شاگرد علامہ ابن قیم یہ بات لکھ رہے ہیں، حدثنی غیر واحد ممن کانا غیر مائل الی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، کہ جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کئی بندوں نے دیکھا موت کے بعد کہ وہ ان سے سوالات پوچھ رہے ہیں، ان کے سوالات کو حل فرما رہے ہیں۔ اچھا، اسی کتاب میں ایک صفحہ پہلے، صفحہ نمبر 38 پر، یہ میں ایک کرامت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ایک بزرگ کا انہوں نے آگے تذکرہ کیا، اوپر تذکرہ کر رہے ہیں، ابو محمد عبداللہ البغانشی رحمہ اللہ، کہتے ہیں یہ وہ شخص تھا کہ جو نیک تھا، صالح تھا، مومن تھا، اور اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ خواب میں مردوں سے ملاقات کرتا ہے اور ان سے غیب کی باتیں پوچھ لیتا ہے۔ یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح میں لکھا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کتاب الروح ہے۔ اب اس میں یہ آپ پورا پیراگراف دیکھیں، اس میں یہ بات ان کے متعلق بتا رہے ہیں ابو محمد عبداللہ کے بارے میں کہ وہ نیک آدمی تھا، تو اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی۔ اب فمن نوادری، کہتے ہیں ان کے نوادرات میں سے، ان کی عجیب بات میں سے ایک یہ بھی بات ہے، ان امراتن عجوز من الصالحات توفیت، ایک بوڑھی عورت تھی جو نیک تھی، وہ فوت ہو گئی۔ ولی مراتین عندها 7 دنانیر ودیۃ، اب جب وہ بوڑھی نیک عورت فوت ہوگی، اس نے کسی عورت کے 7 دینار دینے تھے۔ فجاءت الیہ صاحبۃ الودیع، اب جس عورت کے 7 دینار دینے تھے، وہ عورت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور آ کر شکت الیہ ما نزل بہا، اور شکایت کی کہ فلاں عورت فوت ہو گئی ہے، میرے 7 دینار دینے تھے اس نے، اب مجھے کون دے گا؟ وَأَخْبَرَتْهُ بِاسْمِهَا وَاسْمِ الْمَيِّتِ صَاحِبَتِهَا، اور اس نے بتایا کہ وہ جو عورت فوت ہوئی ہے اس کا کیا نام تھا، نام بتا کر وہ چلی گئی۔ ثُمَّ عَادَتْ إِلَيْهِ مِنَ الْغَدِ، پھر دوسرے دن وہ عورت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی
اور آ کر کہنے لگی فقال لہا، جب وہ عورت عبداللہ کے پاس آئی، فقال لہا، حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا تقول لک فلانا، فلاں نے تیرے لیے یہ کہا ہے، یعنی جو عورت فوت ہو گئی تھی اس نے یہ کہا ہے کہ میرے گھر کی چھت ہے، من سقف بیتی سبع خشبات، میرے گھر کی چھت ہے، اس چھت کے اوپر 7 لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، تاجد الدنانیر فی السابیۃ، ان 7 لکڑیوں میں سے جو 7ویں لکڑی ہوگی اس میں کیا ہے، فی خرقۃ صوف، ایک روئی ہے، اس روئی کے اندر یہ تیرے 7 دینار پڑے ہیں، تو وہاں سے جا کے لے لے۔ وہ فرماتی ہیں ففعلت ذالک، میں نے ایسا ہی کیا، میں اس کے گھر گئی، اس کی چھت پر گئی، 7 لکڑیاں پڑی ہوئی تھیں اور ایک لکڑی میں ایک روئی تھی، اس کے اندر وہ دینار مجھے مل گئے، فوجدتها کما وصف لها، تو اس نے ویسا ہی پایا جیسا عبداللہ نے بیان کیا تھا۔ اب یہ بھی تو خواب میں آ کر بتلا رہے ہیں، اگر یہ شرک ہے تو یہ نعوذ باللہ شرک، یہ آپ کا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر یہ شرک کا فتویٰ لگ رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ شرک نہیں ہے، یہ خدا کی قدرت ہے۔ خدا جب کسی کی مدد کرنے پر آئے تو چاہے ابابیل کے ذریعے کر دے، چاہے کسی مردے کے ذریعے کر دے، کسی کنکری کے ذریعے، کسی چونٹی کے ذریعے، جس کے ذریعے چاہے اللہ تعالیٰ مدد کر دے، اپنی اظہار قدرت کر دے۔ اس پر بے شمار واقعات ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز ہم جب کلپ پر جواب دیں گے اس میں ہم ایک ایک کلپ کا جواب بھی دیں گے۔ یہ ابھی ہم کچھ اصولی گفتگو کر رہے ہیں کہ جس میں آپ حضرات کے علم میں بھی آئے کہ یہ معجزہ اور کرامت جو ہے یہ شرک نہیں بلکہ عین توحید ہے، قدرت خداوندی کا نام ہے۔ اب وہ جو خواب میں آئی، خواب تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، تو خواب میں آ کر اس نے غیب کی بات بتلا دی، جیسا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ غائب میت آ جائے اور وہ بتلا دے، جو میں نے ابھی آپ کو عبارت پڑھ کر اس کا ترجمہ کر کے بتلا دیا۔ تو اسی طرح بے شمار کرامات مردوں کے حوالے سے اور غیب کی خبریں دینے کے حوالے سے یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کی ہیں، اور اسی طرح علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کی ہیں، اور یہ بھی انہوں نے ساتھ بتلایا ہے کہ اس کا انکار وہی شخص کرتا ہے جو اجہل الناس ہے، جو لوگوں میں سب سے زیادہ جاہل ہے، تو وہ اس کا انکار کرتا ہے، اور اتنا جاہل ہے صرف انکار نہیں کرتا بلکہ استہزاء کرتا ہے اور مذاق اڑاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو اللہ والوں کا مذاق اڑاتا ہے تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف میں جلد 2 میں یہ روایت موجود ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحق، اور یہی روایت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فرقان میں نقل کی ہے، اور اس کو بنیاد بنایا ہے انہوں نے کہ ولی کی علامت کیا ہے، اور جو ولی کا مذاق اڑاتا ہے یا ولی سے بغض رکھتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان جنگ فرماتے ہیں۔ اب کیونکہ انہوں نے کچھ اصول نقل کیے تھے، کچھ چیزیں بتلائی تھی خرق عادت، اس حوالے سے انہوں نے اپنے یہاں کچھ کرامات ذکر کی ہیں، تو کیونکہ ان کے حوالہ ان کی گفتگو چل رہی ہے تو اس حوالے سے میں ان کے کچھ کرامات جو انہوں نے نقل کی ہیں وہ آپ حضرات کی نظر کرتا ہوں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ کرامت کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کی نظر سے غائب ہو جائے۔ سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت یہ تھی کہ جب انگریز ان کو پکڑنے آئے تھے تو جس کمرے میں وہ تھے انگریز بھی اسی کمرے میں چلا گیا۔ اب انگریز کو نظر نہیں آیا، مسلح بھی نظر آ رہا ہے، اور جس برتن میں وضو کیا ہے وہ برتن بھی موجود ہے، اور وضو کا پانی نیچے گرا ہوا تازہ بھی موجود ہے، سارے قرائن موجود ہیں کہ یہاں کوئی شخص ہے، لیکن وہ نظر نہیں آیا۔ تو یہ ان کی کرامت تھی، اس پر تو بڑا استہزاء کرتے ہیں۔ اب میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے کرامت پڑھتا ہوں۔ اب اپنے مذاق استہزاء کو اس طرح بھی متوجہ کریں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارا نام ہمارا سلف صالحین سے کوئی تعلق نہیں، نہ ابن تیمیہ سے کوئی تعلق ہے نہ ابن قیم سے، ہم بس ان کے نام کو استعمال کرتے ہیں، ان کے عقائد اور نظریات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یقیناً اس کے بعد آپ یہ بھی کہہ دیں گے کہ ابن قیم اور ابن تیمیہ کی یہ بات کتاب و سنت کے خلاف ہے، ہم نہیں اس کو مانتے۔ تو چلے اعلان کریں تاکہ لوگوں کو تو پتہ چلے، عرب کو بھی پتہ چلے کہ یہ ابن تیمیہ کا نام صرف درہم اور دنانیر کی وجہ سے لیتے ہیں، نہ کہ عقائد و نظریات کی وجہ سے۔ تو یہ صفحہ نمبر 156 پر
یہ انہوں نے کرامات ذکر کی ہیں۔ ایک کرامت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کی ہے، فَعَجَّبَ الْحَسَنُ الْبَصْرِي رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ الْحَجَّاجِ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ 6 مرات کہ حجاج بن یوسف نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑنے کا ارادہ کیا اور ان کی فوج 6 مرتبہ اس کے پاس گئی، لیکن وہ باوجود ادھر ہونے کے ان کو نظر ہی نہیں آتے تھے، ان کی نظر سے غائب ہوئے، تغیبا وہ غائب ہو گئے ان کی نظر سے، فلم یروہ انہوں نے جو پکڑنے آئے تھے ان کو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نظر ہی نہیں آئے۔ اب یہ دیکھیں وہاں موجود ہے لیکن وہ ان کو دیکھ نہیں پا رہے، تو یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ کسی شخص کی طرف اشارہ کرے اور وہ مر جائے، یعنی لمحے میں کوئی بندہ مر جائے کسی کی وجہ سے۔ تو اب ان کی دوسری کرامت اس سے آگے لکھی ہے، وَدَعَا عَلَى بَعْضِ الْخَوَارِجِ كَانَ يُؤْذِيهِ فَخَرَّ مَيِّتًا۔ ایک خارجی کے متعلق حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بددعا کی جو ان کو تنگ کرتا تھا، تو فخر میتن وہ کھڑا تھا، صحیح سلامت کھڑا تھا کہ اچانک وہ گرا اور وہ وہیں مر گیا۔ یہ کرامت بھی اسی صفحے پر موجود ہے۔ یہ 2 کرامتیں، یہ تغیب الحسن البصری یہاں سے لے کے یہ پورا پہلے تک، اس میں یہ دونوں کرامتیں مذکور ہیں، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو کتاب ہے یہ بھائی ہم نے خود اپنے گھر میں نہیں چھاپی، یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، دار الکتاب العربی، یہ اس مکتبے سے چھپی ہوئی ہے، بیروت لبنان کا مکتبہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس کو۔ تو اس میں انہوں نے سب چیزوں کو مانا ہے جس پر یہ کفر اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ اب اس میں اس میں تو باقی انشاءاللہ ہم بالترتیب جواب دیں گے، لیکن 1-2 کرامتیں میں اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَلَمَّا مَاتَ الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ، جب احنف بن قیس فوت ہوئے، وقعت قلنسوۃ رجل فی قبرہ، تو ایک شخص کی ٹوپی اس قبر میں گر گئی، ان کی قبر میں گر گئی۔ تو پتہ چلا اس وقت لوگ ٹوپیاں پہنتے تھے، ننگے سر نہیں تھے، اس سے یہ بات بھی پتہ چلی۔ فَأَهْوَى لِيَأْخُذَهَا، تو وہ شخص قبر کے نیچے اترا اور اپنی ٹوپی کو پکڑنے کے لیے جب جھکا تو وہ کیا دیکھتا ہے، فَوَجَدَ الْقَبْرَ قَدْ فُسِغَ فِيهِ مَدَّ الْبَصَرِ، وہ کیا دیکھتا ہے کہ قبر جو ہے وہ تا حد نظر کھلی ہوئی ہے، تا حد نظر قبر کھلی ہوئی ہے، وہ یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بھی کرامت ہے حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور ایک آگے انہوں نے کرامت لکھی ہے جس سے معراج ربانی صاحب کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں جی یہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرتا ہے، اور یہ عجیب بزرگ ہے اور اس پر پتہ نہیں کیا کیا زبان تان کو دراز کرتا ہے کہ یہ 30 دن اور 40 دن بھوکا رہ گیا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دیکھیں علامہ ابن تیمیہ فرما رہے ہیں بھائی واقعتاً ایک آدمی 20 دن اور 30 دن اور 40 دن بھوکا نہیں رہ سکتا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو 40 دن بھوکا رکھ کر زندہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ رکھ سکتے ہیں نا۔ تو جو اصحاب کہف تھے وہ 3 صدیاں بھوکے پیاسے سوئے رہے، ان کو تو کچھ نہیں ہوا، تو وہ بھی تو بندے ہی تھے اللہ کے۔ تو اللہ کی قدرت ہے اصل میں جہاں کہا فرما ہو۔ اب یہ دیکھیں، کانا ابراہیم التیمی رحمہ اللہ یقیم الشہر والشہرین لا یاکل شیئا، ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ 1 مہینہ 2 مہینے کچھ نہیں کھایا پیا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں یہ انہوں نے لکھا ہے۔ تو اس پر اب ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اور علمی انداز میں اپنے اکابر کی تمام اعتراضات والی عبارتوں کا، جن پر اعتراضات کرتے ہیں، اس کا جواب دیں گے، اور انشاءاللہ العزیز یہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائیں گے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو
ہماری نجات کا اور ناظرین اور سامعین کی نجات کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے اور تمام مسلمانوں کے عقائد کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔